اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کی ذات توفیق، اس کی توفیق خاص سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق کے ساتھ بحمدہ تعالی آج ہمارے فہم شریعت کورس کا پہلا ہفتہ مکمل ہو رہا ہے۔ میں فہم شریعت کورس کے تمام شرکاء، طلباء اور تمام ائمہ مساجد، علماء اور تمام اساتذہ کرام کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے فہم شریعت کورس جو 1 مہینہ ہمارا انشاءاللہ چلے گا، پہلا ہفتہ باقاعدگی کے ساتھ فہم شریعت کورس پڑھا، اور الحمدللہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمجھا بھی صحیح اور اس پر آگے پھیلانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام شرکاء اور معاونین اور منتظمین کی اس کاوش اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کے کیونکہ جو ٹاپک کا موضوع تھا وہ ہمارا ایک تربیتی اور فکری موضوع ہے، جس میں ہم نے تربیت بھی حاصل کرنی ہے اور فکر بھی حاصل کرنی ہے۔ موضوع عصر حاضر میں خدمت دین اور ہماری ذمہ داری۔ عصر حاضر میں خدمت دین اور ہماری ذمہ داری، یہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے، آج کا ٹاپک ہے، جس پہ یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، اس کو آپ اپنے دل میں رکھیں۔ اور اس گفتگو سے پہلے ایک بات اس کے متعلق جو لازم ہے وہ یاد رکھ لیں کہ اس موضوع کو سن کر ہم نے کسی دوسرے کی طرف نگاہ نہیں رکھنی کہ یہ کمی، یہ کوتاہی تو فلاں کے اندر ہے۔ ہدایت پانے کے لیے جو اصول متعین کیے گئے ہیں، اس میں ایک اہم اصول یہ ہے کہ ایسی فکری اور تربیتی گفتگو جہاں ہماری کمیوں کی نشاندہی ہو رہی ہو، جہاں ہماری کوتاہیوں کی نشاندہی ہو رہی ہو، ہم کسی دوسرے کی طرف نگاہ نہیں رکھیں کہ یہ فلاں کے اندر ہے، یہ فلاں کے اندر ہے۔ اگر ہماری نگاہ دوسرے کی طرف گئی تو یوں سمجھیں ہم نے اپنے لیے ہدایت کا دروازہ خود بند کر دیا۔ یہ اپنی طرف رکھیں گے نگاہ، میں اپنے اندر یہ کمیاں تلاش کروں گا، آپ اپنے اندر تلاش کریں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمارے اندر وہ کمی کجی نہیں ہے، نقص نہیں ہے، تو ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں گے۔ اگر کوئی کمی اور کجی اور نقص ہمارے اندر موجود ہے تو پھر ہم اس کو، نقص کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، کمی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، پھر ہم محنت کریں گے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ خدمت دین کے حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور خدمت دین ہمارے اوپر کتنا ذمہ داری ہے، اور اس پر ہم کتنا پورا اتر رہے ہیں اور کتنا ہمارے اندر سے کمیاں رہ گئی ہیں۔ تو خدمت دین یہ انبیاء کا مشن ہے، انبیاء کا مشن ہے دین کی خدمت کرنا، دین کو آگے تک پہنچانا، یہ انبیاء کا مشن ہے۔ جس کو رب یہ مشن عطا فرما دیتا ہے تو اللہ اسے انبیاء کا راستہ عطا فرما دیتا۔ آپ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ کریں تو پیغمبر صرف پیغام پہنچانے نہیں آئے، پیغام تو فرشتہ بھی پہنچا سکتا تھا، صرف پیغام رساں نہیں ہیں۔ جس طرح آج مسلمانوں نے عقیدہ بنا لیا کہ حضور تو اللہ اس رسول کے، اللہ اور بندوں کے درمیان رسول جو ہوتا ہے وہ ایک ڈاکیے کی حیثیت رکھتا ہے، کہ ڈاکیا جس طرح ایک پیغام پہنچا کے یا خط پہنچا کے
وہ پارسل پہنچا کے واپس چلا جاتا ہے۔ رسول کا یہ کام صرف نہیں ہے، رسول اللہ کی طرف سے پیغام بھی دیتا ہے اور پھر ہدایت بھی عطا فرماتا ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں، اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک اے حبیب آپ ضرور ہدایت عطا فرماتے، ضرور ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو ہدایت کے مکلف نہیں ہے رسول، ہدایت دینے کے مکلف نہیں ہے۔ پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ نے ان کو ہدایت کیوں نہیں دی، پوچھا یہ جائے گا آپ نے میرا پیغام کما حق کو پہنچا دیا، یہ نہیں پوچھا جائے گا وہ ہدایت کیوں نہیں لے کر آیا۔ ہدایت دینے کے مکلف نہیں ہے، لیکن ہدایت دینے کی صلاحیت اور اہلیت نبی کے اندر ہے۔ یہ اہم نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں ایک عقیدہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ بعض اوقات بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے نبی کو ہدایت دینے والا نہیں مانتے، کہ حضور ہدایت دینے والے نہیں ہیں۔ تو اگر حضور ہدایت نہ دیتے تو پھر مجھے بتائیں قرآن کیوں کہہ رہا ہے حضور کی صفت کو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، فرمایا وہ تمہیں کتاب کی تعلیم بھی دے گا اور حکمت کی تعلیم بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کو خدمت دین کے لیے مقرر فرمایا، اور پھر وہ جو دین کی دعوت نبیوں نے پہنچائی، اور نبیوں کا سلسلہ کیونکہ مسلسل جاری تھا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ نبوت کا سلسلہ مسلسل جاری رہا۔ نبی آتے رہے اور نبی اس دنیا سے ظاہری پردہ کرتے رہے۔ جو ہی نبی کوئی دین کی دعوت دے کے اس دنیا سے اپنا پیریڈ مکمل کر کے ظاہری زندگی کا اس دنیا سے چلا جاتا تھا، تو اس کے بعد پھر اسی نبی کی اس دعوت کو دینے کے لیے بھی، آگے پہنچانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو منتخب فرمایا۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو آگے پہنچانے کے لیے بھی اللہ نے ہزاروں پیغمبر بھیجے۔ یعنی پہلے یہ ڈیوٹی ایک صاحب شریعت نبی جو الہامی دین تھے لے کر آتے، وہ دین پہنچا کے اس دنیا میں اپنی ظاہری زندگی مکمل کر کے جب رخصت ہوتے تو اس دین کو چلانے کے لیے پھر اللہ نے کن کا انتخاب فرمایا؟ انبیاء کا انتخاب فرمایا۔ پھر انبیاء نے آگے وہ دین پہنچایا۔ یہ سلسلہ ایک دو پیغمبروں تک نہیں رہا، بلکہ 1.25 لاکھ کم و بیش پیغمبر جتنے بھی دنیا میں آئے، یہ سلسلہ تمام انبیاء کے بعد ان کے دین کو پہنچانے کے لیے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لاتے رہے۔ اس لیے اگر رسول، نبی اور اولو العزم پیغمبر کی تفصیلات میں چلے جائیں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ نبی کا معنی کچھ اور ہے، رسول کا معنی کچھ اور ہے، اولو العزم پیغمبر کا معنی کچھ اور ہے۔ تو نبی کہتے ہیں اس کو کتاب ملے یا نہ ملے، اللہ کی طرف سے وہ اللہ کا نمائندہ بن کر دین کی تبلیغ لے کر مخلوق کے پاس آ جائے اس کو نبی کہتے ہیں۔ کسی کے پاس اگر کوئی پرانی یا نئی کتاب آ گئی تو اس کو رسول کہتے ہیں۔ جو صاحب شریعت نبی ہیں اسے اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کیونکہ کافی صدیاں گزری، آقا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان وقفہ تھا۔ جب اس دنیا میں آقا علیہ السلام کی نبوت کا ظہور ہوا، حضور کی بعثت کا زمانہ آیا، تو پھر قیامت تک کے لیے شریعت مصطفیٰ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک چلنا تھا۔ اب کیونکہ باقی انبیاء کی طرح جس طرح اس دنیا سے نبی ظاہری پردہ فرما کے گئے، اسی طرح آقا علیہ السلام نے بھی پردہ فرمانا تھا، ظاہری پردہ فرمانا تھا۔ وہ ایک مختصر سا پیریڈ تھا، 63 سال زندگی کا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہری پردہ، یہ بار بار میں ایک بات رپیٹ کر رہا ہوں، ایک جملہ، ظاہری پردہ، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ ہم سے پردہ ہوا ہے
مصطفیٰ سے کوئی پردہ نہیں ہے، ہم سے پردہ ہوا ہے۔ حضور ایک عالم برزخ پردے میں اپنے گنبد خضراء میں جلوہ گر ہیں، حضور اسی طرح زندہ ہیں آج جس طرح ظاہری زندگی میں حضور زندہ تھے۔ یہ انشاءاللہ حیات النبی میں آگے بھی اگر کوئی پیریڈ آیا تو اس میں بتاؤں گا میں۔ تو اب یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ قیامت تک رہنا تھا، اب آگے اس دین کو کس نے چلانا تھا؟ جس طرح پہلے دین کو چلانے کے لیے بھی نبی آتے تھے، نبیوں کا انتخاب کیا جاتا تھا، ایک نبی کے دین کو دوسرے نبی چلا رہے ہیں، آگے پہنچا رہے ہیں۔ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو آگے پہنچانے کے لیے کسی نبی کی ضرورت تھی؟ نبی کا انتخاب کیا؟ نہیں، کیونکہ قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا، ختم نبوت کا تاج اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجا کر ہمیشہ کے لیے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا۔ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، دین محمدی نے قیامت تک رہنا تھا۔ اب اس دین کو کس طرح، کیا نگاہوں کے ذریعے یا روحانی طاقتوں کے ذریعے آگے جانا تھا دین؟ نہیں، وہی جو اصول متعین تھا کہ پہلے بھی دین کو پہنچانے کے لیے ظاہری بندے تھے، نبیوں کی شکل میں تھے، اس دین کو بھی پہنچانے کے لیے اللہ نے بندوں کا انتخاب فرمایا، لیکن وہ بندے نبی نہیں تھے، کیونکہ ختم نبوت کا تاج اللہ نے اپنے حبیب کی پیشانی پر سجا کر نبوت کا سلسلہ بند کر دیا۔ جو پہلے کام اور ذمہ داری انبیاء نبھاتے تھے، اللہ نے وہ ذمہ داری، وہ کام اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے سپرد کر دیا۔ وہ ذمہ داری حضور کی امت کے کندھوں پہ آ گئی۔ اس ذمہ داری کی اہمیت سمجھیں کہ یہ ذمہ داری کوئی عام ذمہ داری نہیں ہے، یہ ذمہ داری کوئی عام ذمہ داری نہیں ہے کہہ سکتے، اتنی بڑی ذمہ داری جو پہلے انبیاء نبھاتے رہے، اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے کندھوں پہ اتنے بھاری ذمہ داری رکھ دی، اتنی بڑی بھاری ذمہ داری رکھ دی۔ اب وہ ذمہ داری کس کی ہے؟ جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد وہ ذمہ داری کیسے نبھائی گئی، وہ ذمہ داری کیسے نبھائی گئی۔ حجۃ الوداع کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطبہ حج ادا فرمایا، اس کے بعد حضور نے اعلان فرما دیا بلغوا انی ولو کان آیہ، فرمایا ایک بھی اگر حدیث یا آیت میری طرف سے آپ تک پہنچ چکی ہے، فرمایا تمہارے اوپر میں واجب کر رہا ہوں کہ وہ رہتی دنیا تک جب تک زندہ ہو میری امت تک پہنچاؤ۔ حضور نے یہ اعلان فرما دیا۔ تو اہل ایمان کے لیے یار، اہل کلمہ کے لیے، اہل اسلام کے لیے، جو صاحب ایمان ہے، اس کے لیے تو اس کے رسول، اس کے محبوب کا فرمان ہی کافی ہے۔ اتنا کہا میرے مصطفیٰ نے کہ بلغوا انی ولو کان آیا، پھر صحابہ گھروں کو نہیں آئے، پھر صحابہ گھر نہیں لوٹے، پھر اس مصطفیٰ کے دین کو، اس مصطفیٰ کی امانت کو سینے میں چھپایا، اور پھر وہ امانت لے کر دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ۔ مدینہ المنورہ میں جو قبرستان ہے جنت البقیع، اس میں صحابہ کی قبریں 10,000 سے زیادہ نہیں، صحابہ کی قبریں جو ہیں وہ 10,000 سے زیادہ نہیں۔ 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ اپنے گھر کے قبرستان میں 10,000 بھی نہیں ہیں۔ یہاں تو وصیتیں کی جاتی ہیں، بزرگ وصیت کرتے ہیں مرنے سے پہلے کہ میری لاش، میری میت کو میرے باپ کے ساتھ دفن کرنا، میری ماں کے ساتھ دفن کرنا، جو میرے آبا و اجداد کا قبرستان ہے چاہے وہ 100 میل دور بھی آپ کو سفر کرنا پڑے، وہاں جا کے دفن کرنا۔ اور کیا صحابہ کے دل میں نہیں تھا کہ ہم مریں تو ہمیں مدینے کی زمین نصیب ہو؟ حضور سے سن نہیں چکے تھے یار۔ حضور نے فرمایا جو جنت البقیع میں آ گیا وہ میری حفاظت میں آ گیا، اس کی شفاعت میرے ذمہ ہو گئی۔ کیا حضور سے نہیں سن چکے تھے؟ سن چکے تھے، لیکن حضور سے یہ بھی حکم سن چکے تھے بلغوا انی ولو کان آیہ، کہ میرے دین کی دعوت لے کر نکل جاؤ۔ صحابہ جو کچھ تمہیں ملا ہے نا مجھ سے دین کی خیرات، وہ بانٹنی ہے تم نے،
بلکہ ایک دن نہ تو حضور علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ بھی فرمایا، صحابہ یاد رکھنا، اگر تم دین پڑھا رہے ہو، دین سمجھا رہے ہو، کوئی ایسا دور دراز سے فقیر، غریب، نادار اور مفلس مسافر وہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس آ جائے تو مصطفیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اس کی قدر بھی کرنی ہے، اسے تعلیم بھی عطا کرنی ہے۔ ہم جیسے نکموں کے لیے مصطفیٰ نے صحابہ کو پارتیں بھی دے دی، فرمایا ان کی پارت بھی ہے تمہارے پاس، ان کا خیال بھی رکھنا، وہ میرے دین کی خدمت کا جذبہ لے کر آئیں گے۔ صحابہ فرماتے تھے اللہ کی عزت کی قسم، جب بھی ہمارے پاس کوئی پڑھنے آتا نا دین، ہمیں حضور کا حکم یاد آ جاتا تھا۔ حضور نے فرمایا ان کی قدر کرنی ہے، حضور نے فرمایا ان کی عزت کرنی ہے، ان کو دین سکھانا ہے۔ وہ دین کی دعوت لے کر نکلیں، کسی کی قبر دریائے فرات کے کنارے پہ آپ کو ملے گی، کسی کی قبر دریائے نیل کے کنارے پہ آپ کو ملے گی، کوئی سمندر کے کنارے پہ دفن ہو گیا، کوئی عراق کے صحراؤں میں دفن ہو گیا۔ یار بچے چھوڑ دیے، بیویاں چھوڑ دی، سب کو چھوڑ کے مصطفیٰ کے دین کو لے کر نکلے۔ اور جب کوئی کسی بچے کا باپ گھر مر جاتا نا، وہ اپنے باپ کی قبر پہ بچے اسے تانا دیتے تھے، دوست اسے تانے دیتے تھے، یار تیرا باپ گھر مر گیا ہے، ذرا دیکھ میرا باپ دریا دجلہ کے کنارے پہ دین کی دعوت لے کر نکلا تھا، وہیں قبر بنی ہوئی ہے۔ میرا باپ فلاں مرا ہوا ہے، فلاں جگہ پہ ہے، میرے باپ کی قبر یمن میں ہے، میرے باپ کی قبر عراق میں ہے، میرے باپ کی قبر اردن میں ہے۔ تو وہ بچہ اپنے باپ کی قبر پہ جا کے کہتا، بابا اگر آپ بھی دین کی دعوت لے کر کہیں اور جگہ پہ مرتے، آج دوست مجھے یہ تانے نہ دیتے نا۔ کتنی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، ذمہ داری کتنی بڑی عظیم ہم اپنے کندھوں پہ لے کر بیٹھے ہیں، اور آگے عملی طور پہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کبھی ہم اپنا جائزہ لینا بیٹھ کر کہ دین کی، دیکھیں نا قبر میں سوال ہوگا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ تو ہوگا نا، سوال یہ بھی ہوگا ما دینوں کا، بتا دین کے بارے میں بتا۔ اور یاد رکھیں میری بات، میں جو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں قرآن پاک کا، یہ قرآن پاک کا پیغام سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 54 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ خطاب ہو رہا ہے، ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ ہم اہل ایمان ہیں نا الحمدللہ، خطاب کس کو ہے پھر؟ بولے میرے ساتھ، ہمیں خطاب ہو رہا ہے، اللہ ہمیں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم دین سے پھر گئے، دین کی دعوت کو چھوڑ دیا، دین کی تبلیغ کو چھوڑ دیا، دین کی خدمت کو چھوڑ دیا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تمہیں میرے دین کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اگر تم نے دین سے منہ موڑ لیا، اگر ذمہ داری پوری نہیں کی، تمہارے بدلے میں اور بندوں کو لے آؤں گا۔ فسوف یأتی اللہ، ان قریب اللہ اور بندوں کو لے آئے گا تمہاری جگہ پہ۔ فرمایا وہ بندے کیا ہوں گے؟ یحبہم، وہ ہوں گے جن سے میں محبت کروں گا، ویحبونہ، وہ مجھ سے بھی محبت کریں گے، یعنی وہ میرے محب بھی ہوں گے، میرے محبوب بھی ہوں گے، ان سے محبت بھی کروں گا۔ اس آیت کے تحت علماء نے جو پیغام دیا ہے نا قرآن کا، وہ سنیں۔ قرآن ہمیں سکھانا کیا چاہتا ہے، قرآن ہمیں باور کیا کرانا چاہتا ہے۔ اس آیت کے تحت مفسرین فرماتے ہیں قرآن ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے، باور کرا رہا ہے کہ اے ایمان والو، کبھی یہ خیال نہ رکھنا کہ دین ہمارا محتاج ہے، دین ہمارا محتاج ہے، میرا دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دین کس کا ہے؟ اللہ کا۔ وہ اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، قادر مطلق ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اگر کسی چیز کا ارادہ کرے تو لفظ کن کہتا ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وہ بے نیاز رب یار اپنے گھر کی حفاظت کرنے پہ آ جائے تو معمولی سے پرندوں سے ہاتھیوں کو مروا ڈالتا ہے۔ حفاظت کرائی یا نہ کرائی، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ فرمایا میرا دین تمہارا محتاج نہیں ہے،
یہ شکر پڑھو کہ تمہیں میں نے اپنے دین کے لیے منتخب فرما دیا ہے، تمہیں میں نے اپنے دین کے لیے۔ آج آپ جتنے حضرات اس فہم شریعت کورس میں آئے بیٹھے ہیں نا، کسی کے دل میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ ہم اس قابل تھے، اس اہل تھے، نہیں، یہ محض رب کا کرم ہے جس کو اللہ نے اپنے دین کی نوکری، اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرما لیا ہے، اپنے دین کی سیکھنے کے لیے منتخب فرما لیا ہے، وہ رب کا شکر ادا کرے۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ کی عزت کی قسم، شکر کرتے کرتے ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں تب بھی اس احسان کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اتنے بڑے جہان میں اللہ نے ہمیں اپنے دین کے لیے منتخب فرما دیا، اپنے دین کی خدمت کے لیے جس کو منتخب فرما دے، یہ محض اس کا کرم ہے، اس کا لطف ہے اور اس کا احسان ہے۔ اور احسان مند جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے تو نے اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا، میں تو اس اہل بھی نہیں تھا، میں تو اس قابل بھی نہیں تھا۔ یار علم و عمل میں تھوڑی مخلوق پڑی ہے، لیکن توفیق نہیں ہے دین کی خدمت کی۔ دولت میں تھوڑی مخلوق پڑی ہے، نہیں آئے۔ اس دنیا میں تاریخ کا ورق اٹھا کر دیکھیں، تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں، قارون کے خزانے جیسے لوگ آئے لیکن اللہ کی راہ میں انہیں توفیق نہ ملی، وہی دولت ان کے جہنم کا ایندھن بن گئی، جہنم کا سبب بن گئی، واصل جہنم ہو گئے دولت کی پوجا کرتے کرتے۔ اور عسکری اور افرادی قوت کے مالک بھی آئے، آپ دیکھیں فرعون آیا، شداد آیا، حامان آیا اور نمرود آیا، لیکن وہ اپنی عسکری اور افرادی قوت کے باوجود بھی کچھ کر نہ سکے دین کی خاطر۔ اللہ نے انہیں دنیا میں بدترین لوگوں میں شامل کر دیا، بدترین لوگوں میں شامل کر دیا۔ اس کا کرم ہے یار، وہ دھتکارنے پہ آ جائے نا، وہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے مکے کے سرداروں کو لعنتی بنا دیتا ہے۔ ابو لہب حسین تھا، اس کا معنی ابو لہب شولوں والا، ابو منا والا، لہ منا شولہ، شولوں والا۔ اس کے چہرے سے حسن کے لاٹیں نکلتی تھی، حسن کی کرنیں نکلتی تھی، اتنا حسین تھا، اس لیے اس کا نام بھی ابو لہب رکھا گیا کہ شولوں والا، حسن و جمال کا بہتر۔ لیکن رب کو پسند نہ آیا جی، قرآن نے اسے لعنتی کر دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، قرآن لعنت کر رہا ہے۔ ابو جہل مکے کا سردار ہے لیکن وقت کا فرعون بن گیا، جہنم حاصل ہو گیا۔ حبشہ سے بلال کو منگوا کے مکے کا سردار بنا دیا، عاشقوں کے دلوں میں بٹھا دیا، جی عاشقوں کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جب آتے تھے نا تو مکے کے لوگ چند ٹکے کا غلام سمجھ کر آنکھیں پھیر لیتے تھے کہ کہیں بلال کا سامنا نہ ہو جائے صبح صبح، کہ ایک چند ٹکے کے غلام کا سامنا کر کے سارا دن ہمارا منوس گزرے گا۔ یہ وقت بھی تھا حضرت سیدنا بلال حبشی پر آیا، جب حضرت نہیں بنے تھے، جب حضرت بن گئے، جب در مصطفیٰ نصیب ہو گیا، دامن مصطفیٰ مل گیا، دین کی نوکری مل گئی، تو حضرت سیدنا عمر جیسا صحابی کہتا ہے، لوگوں بلال کو کبھی غلام نہ کہنا، بلال عمر کا سردار ہے۔ بلال کو دیکھ کر صحابہ کہتے تھے، اے سورج مانا ہے کہ تیرا حسن و جمال اچھا ہے، پر تجھ سے 100 درجے محمد کا بلال اچھا ہے۔ مدینے میں وہ عبداللہ بن ابی جو مدینے کا سردار ڈکلیئر ہونے والا تھا، مدینے کی سرداری ملنے والی تھی، رب کو پسند نہ آیا، رسول کو پسند نہ آیا، وہ منافق بنا دیا گیا۔ سورہ منافقون اس کے بارے میں اتری اور مصطفیٰ کو حکم دے دیا گیا، حبیب لاکھ بار اس کے لیے معافی مانگیں، ہماری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کسی گستاخ کو نہیں معاف کر سکتے۔ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، ہم انہیں معاف نہیں کریں گے۔ وہ مدینے کا سردار لعنتی بن گیا، جی دھتکار دیا گیا۔ لیکن فارس سے سلمان فارسی کو منگا کے مدینے کے سرداروں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ حضور نے اعلان فرما دیا، صحابہ سن لو آج کے بعد، سلمان و اہل بیتی، سلمان محمد کی اہل بیت میں شامل ہو گیا۔ سگا چچا دھتکارا جا رہا ہے، مدینے کا سردار عبداللہ بن ابی جیسا دھتکارا جا رہا ہے،
اور فارس سے غلاموں کو بنا کے آل میں شامل کیا، اہل بیت میں شامل کیا جا رہا ہے۔ نوکری جو مل جائے نا دین کی، یہ اللہ کا احسان سمجھیں کہ اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا ہمارے اوپر کہ ہمیں اپنے دین کی نوکری کے لیے منتخب فرما دیا۔ اور یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بھی ادا کریں اور ساتھ یہ آیت کا ورد بھی کریں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، فرمایا جس کو چاہتا ہے وہ اپنے دین کے لیے منتخب فرما دیتا ہے۔ اور یہ ایک میں فکری جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں تمام طلباء سے، تمام اساتذہ سے، تمام اپنے بھائیوں سے یہ فکری جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی امام ہے، اگر کوئی عالم ہے، حافظ ہے، کوئی ایک پرسن ہے، ایک واحد بندہ ہے جس کو اللہ نے دین کی نوکری دی ہوئی ہے، دین کے کام کے لیے منتخب کیا ہوا ہے، یا کوئی تنظیم ہے یا کوئی جماعت ہے، کبھی یہ مت سمجھے کہ میری ذاتی صلاحیت کی وجہ سے یہ دین کی نوکری ہو رہی ہے، میری ذات میں اتنی اہلیت اور صلاحیت تھی۔ نہیں بابا، یہ رب کا محض احسان ہو گیا کہ اس نے ہمیں یہ ذمہ داری دے گی کہ تم میرے مصطفیٰ کے دین کی نوکری کرو گے، تم میرے محبوب کے دین کی نوکری کرو گے۔ یہ کتنا بڑا، اگلے دن نا ایک نعت پڑھ رہا تھا کہ ہم عاشق مصطفیٰ ہیں۔ میں نے کہا یار ہم یہ ہیں نہیں، آپ اس طرح کریں کہ ہم نوکر مصطفیٰ ہیں، ہم اس در کے نوکر ہیں۔ عشق تو بڑی دور کی بات ہے، عشق تو قربانیاں مانگتا ہے، ہم نے کون سی قربانیاں دی ہوئی؟ عشق تو جائیداد مانگتا ہے۔ یہ عشق کا رنگ ہے نا جو آپ قربانیوں کی تیاری کر رہے ہیں۔ عشق تو جان مانگ لیتا ہے، عشق تو بیٹا مانگ لیتا ہے، عشق تو وطن مانگتا ہے، عشق تو بیوی بچوں کو بے آب و گیا میدان میں چھڑوا دیتا ہے، عشق کو بیٹے کی گردن پر چھری رکھوا دیتا ہے۔ یہ محض اللہ کا کرم سمجھے ہم کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے دین کی نوکری عطا فرما دی۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس کو پسند آ گئے۔ یار آج دیکھیں نا کہ کبھی غور کریں کہ اگر کوئی آپ کام کروا رہے ہیں کسی کاریگر سے کام کروا رہے ہیں، آپ بزنس چلوا رہے ہیں، کسی ماہر بندے کو بلایا، آپ نے اس سے ذمہ داری دے دی کہ یہ آپ کا کام ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے نہ نبھا رہا ہو، اس سے اچھا بندہ بھی آپ کو مل جائے، اس ریٹ میں، اس معاوضے میں آپ کو اچھا تجربہ کار باصلاحیت بندہ مل جائے، اس کے مقابلے میں جو آپ کے پاس ہے، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائیں، ایک منٹ بھی نہیں لگائیں گے، ہم اس کو بدل دیں گے، ہم اس کو تبدیل کر دیں گے۔ نہیں برداشت کر سکتے، باصلاحیت کے ہوتے ہوئے نہیں برداشت کر سکتے۔ یار امیر ترین لوگ بھی پڑے ہیں، علم و عمل میں بھی بڑے بہرے بے قراں ہیں، لیکن اتنے بڑے جہان میں اللہ نے ہمیں جو نوکری دی ہمیں تو نہیں بدلا۔ نااہل ہیں، ناکارہ ہیں، علم و عمل میں ہم اتنی صلاحیت نہیں رکھتے، ناقص ہیں، ہم کردار کے غلیظ ہیں۔ یار ہم تو اس قابل میں نہیں ہیں کہ اس کے سامنے کھڑے ہو سکیں، بلکہ میں اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم زندہ رہ سکیں۔ یار ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم اس کے جہان میں زندہ رہ سکیں، لیکن اس کا کرم نہیں ہے، اس نے بدلا نہیں ہے، مسلسل ہمیں اپنے دین کی نوکری کے لیے ٹائم دے رہا ہے، وقت دے رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، کر لو دین کی نوکری، وقت ہے دین کی نوکری کرنے کا۔ اور جس کو سمجھ آ گئی ہے نا، جس کو سمجھ آ گئی ہے، وہ گھر میں تخت پر بھی بیٹھا تھا تو دین کی نوکری کرتا رہا، تخت پر بھی بیٹھا۔ جب شاہ جہاں کو تخت پہ بٹھا دیا گیا نا، پاک و ہند کا اتنا بڑا علاقہ تھا، اتنا بڑا کرائٹیریا تھا، اتنا بڑی سرحدوں کا مالک بنا دیا شاہ جہاں کو۔ اور شاہ جہاں جب دوپہر کا وقت تھا، ابھی چاشت کا وقت تھا، تو جب وقت تخت پہ بیٹھا نا، اس نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ تو وزراء نے پوچھا کہ حضور آپ تخت نشین ہو رہے ہیں اور نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے، کوئی فرضی وقت بھی نہیں ہے، آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ مصر کی بادشاہی ملے تھی، اس فرعون کو چھوٹے سے ملک کی بادشاہی ملی، فرعون کو وہ اس تخت پہ بیٹھ کر اس نے دعویٰ کر دیا انا ربکم الاعلی، مجھے پاک و ہند کی بادشاہی مل گئی ہے،
میں یہ جبین نیاز اس کے سامنے رکھ کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سبحان ربی الاعلیٰ، انا ربکم الاعلیٰ نہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، مولا مجھ جیسا کوئی حقیر نہیں ہے اور تجھ جیسا کوئی اعلیٰ نہیں ہے۔ تو جب وقت آیا نا، دنیا کی محبت ایک طرف کر دی ان لوگوں نے، مجبوریاں ان کی بھی تھیں، مجبوریاں ہماری بھی تھیں، لیکن جب اللہ رسول کے درمیان مجبوریاں آ جاتی اٹھا کے پھینک دیتے تھے مجبوریوں۔ مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ شاہ جہاں کی جو بیگم تھی نا، نور جہاں، اس سے بڑی محبت کرتا تھا، اور لیکن وہ رافضیہ تھی، وہ صحابہ کرام کی گستاخ تھی۔ اس نے ایران سے ایک گستاخ صحابی ایک بندہ منگوایا، اس نے ایک کتاب لکھوائی گستاخیوں پر، صحابہ کی گستاخیوں پر کتاب لکھوائی۔ اس نے کتاب کا جو ٹائٹل لکھا نا کہ میں اپنی عمر سے اس لیے بیزار ہوں کہ اس کا نام عمر ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی اس نے نفرت کا اظہار کر دیا۔ اور جب بادشاہ کو پتہ چلا نا، لوگوں نے کہا کہ آپ کے دور میں، یار بادشاہ آپ کے دور میں یہ کتاب چھپ گئی ہے، تو بادشاہ وقت نے کہا کہ اس کو پکڑ کے لاؤ۔ جب پولیس پہنچی نا اس کے پاس، اس نے کہا میں نور جہاں کا بندہ ہوں۔ انہوں نے کہا بادشاہ کا حکم ہے، پیش کرو۔ اس نے کہا پہلے مجھے نور جہاں سے ملنے دو، میں بادشاہ کی دربار میں جاؤں گا۔ نور جہاں کے پاس گیا، اس نے کہا بادشاہ نے طلب کر لیا ہے۔ نور جہاں مسکرا پڑی، اس نے کہا تجھے نہیں پتا کہ وہ میری محبت میں کتنا گرفتار ہے، میں اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتی ہوں، وہ فیصلہ کرتا ہے، جب ہاتھ اٹھا لوں تو دربار بند ہو جاتا ہے، انصاف وہیں رک جاتا ہے، عدالتیں اسی وقت رک جاتی ہیں، چل جا میں پیچھے بیٹھی ہوں، اتنا تو کہہ دینا کہ میں نور جہاں کا بندہ ہوں۔ جب وہ دربار میں پیش ہوا، بادشاہ نے کہا تو بدبخت ہے جو نہیں جینا چاہتا، اپنی عمر سے بیزار ہے، جو اپنی عمر سے بیزار ہو اس کو میں بھی زندہ رہنے کا حق نہیں دیتا۔ کیوں لکھی؟ اس نے کہا جی میں نور جہاں کا بندہ ہوں۔ جب اس نے نور جہاں کا نام لیا، وہ نور جہاں جس کا نام آتے ہی بادشاہ کے اوسان خطا ہو جاتے تھے، وہ نور جہاں جس کے ہاتھ سے اس کا عقل کام کرتا تھا، جس کے ہاتھ سے وہ درباریں سجاتا تھا، فیصلے کرتا تھا، آج وہ نور جہاں کا نام لیا اس نے تو بادشاہ استقامت کے ساتھ بیٹھا ہے، فیصلے کی پوزیشن میں آ گیا۔ جب نور جہاں نے دیکھا نا پیچھے ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہے کہ بادشاہ فیصلے کرنے کی نوبت پہ آ گیا ہے، پوزیشن میں آ گیا ہے، ہاتھ اٹھا لیا، تو وہ ہاتھ جب اٹھتا تھا فیصلے بند ہو جاتے، فیصلے رک جاتے، فیصلے بدل جاتے تھے۔ لیکن آج ہاتھ اٹھا ہے صحابہ کی عزت پر، صحابہ کی حرمت پر، تو آپ نے مڑ کر کہا اے جان من جان دادم ایمان نہ دادم، اے میری جان میں نے تجھے اپنی جان کا مالک تو بنایا ہے، ایمان کا مالک تو نہیں بنایا۔ میرے ایمان کا مالک میرا مصطفیٰ ہے، میرے ایمان کا مالک میرا خدا ہے، جاؤ اسے جلتے ہوئے تندور میں زندہ جلا کے راکھ کر دو۔ ان کو بھی ضرورت تھی مصطفیٰ کی، ان کو بھی ضرورت تھی دین کی، کہ ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے بھی پوچھا جائے گا۔ آپ بیٹھے ہیں، آپ تصور کریں، ہم سے سوال بھی ہوگا کہ دین کے بارے میں کیا کر کے آئے ہو۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کا آپ نے نہیں سنا؟ ابھی مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، جائیں تو فتاوی عالمگیری ہمارے پاس پڑا ہے، یہ فتاوی عالمگیری یہ بادشاہ کے نام سے لکھا ہوا ہے، بادشاہ کے نام سے منسوب ہے۔ یہ فتاوی عالمگیری بادشاہ وقت نے علماء کا بورڈ بٹھایا، علماء کو ایک محل میں بٹھا کر ان سے کہا کہ تمہارے گھریلو تمام اخراجات جو معاشی ہیں وہ میرے ذمے میں ہیں، آپ ایک ایسا فتویٰ لکھ دو تاکہ جب قبر اور آخرت میں جاؤں مجھ سے سوال ہو ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، کچھ تو خیرات اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ آقا یہ خیرات ملی تھی مجھے، کچھ تو اپنی نوکری پیش کر سکوں۔ تو علماء کو بٹھا کے اس نے علماء کے اخراجات، یہاں تک میں نے علماء سے سنا ہے، فرماتے ہیں کہ اس نے ہر دروازے میں ہر عالم کی جوتی رکھ دی، ہر عالم کی ایک ایک جوتی ہر دروازے سے رکھ، کہ عالم دین جب باہر نکلے تو اسے یہ پریشانی بھی نہ ہو کہ میرا جوتا تو فلاں دروازے کے باہر پڑا ہے، یعنی اتنی بھی ان کو پریشانی نہ ہو۔ اور یہ جب ذہنی طور پر فریش ہوں گے اور یہ مصطفیٰ کے دین کی نوکری کریں گے، اور قیامت کے دن میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانے کے قابل بن جاؤں۔ وقت کے بادشاہ بھی
یہ کام کر کے گئے. لیکن عزیزان محترم، آج ہمارے اوپر بھی تو ذمہ داری ہے نا، ہمارے کندھوں پہ بھی تو ہے نا اسلام کی ذمہ داری. اور جو ذمہ داری ہمارے اوپر آئی ہے اور ذمہ داری ہم نے نبھانی، اس ذمہ داری کے علاوہ ہم سرخرو نہیں ہو سکتے. ہم اللہ کی بارگاہ سے سرخ و سو تب ہوں گے جب ہم اپنے کندھوں پر جو ذمہ داری آئی ہے وہ عائد کریں گے. باقی رہا یہ خیال کہ جی ایک میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، اس کے بارے میں اقبال نے سمجھا دیا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، قوم کی تقدیر ہے افراد کے ہاتھوں. میں تو چلا تھا جانب منزل، اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. ایک ہوتا ہے پھر دو، دو 11 بن جاتے ہیں پھر 3، ایسے سلسلہ چلتا چلتا آگے پھر ایک قافلہ بن جائے گا. تو پھر اس قافلے کی شکل میں جب قیامت کے دن مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے اور قبر میں جائیں گے اور فرشتے کہیں گے ما کنت تقول، بتا اس محبوب کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا. اس کے دین کی نوکری کی ہوگی نا، اللہ کی عزت کی قسم میرا ایمان ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حضور فرشتوں کو روک دیں گے، فرشتوں اس سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، اور مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے. آج مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے. آج ہمیں وقت ہے دین کی نوکری کرنے کا، وقت بھی ہے جی، ہمت بھی ہے، جان بھی ہے، شباب بھی ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے. کس نے دیا ہے؟ اللہ اگر یہ کام کرائے کسی اور بندوں سے کرا سکتا ہے یا نہیں کرا سکتا؟ وہ تو قادر مطلق ہے یار، جس سے بھی کرانا چاہے وہ کرا سکتا ہے. لیکن جب اللہ نے کسی بندے کو منتخب کر لیا، وہ اللہ کا شکر ادا کرے. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے دیکھیں کہ کتنی دین کی خدمت کی. آج 12.5 لاکھ سے زیادہ یہ فقہی مسائل جو ہیں نا آپ کو قرآن سے اخذ کر کے امام ابو حنیفہ نے دی. حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ نے 12.5 لاکھ، 8 سال ہو جاتے ہیں، 2 سال پھر مفتی کورس ہے. ابو حنیفہ کے دیے ہوئے مسائل پر دنیا ریسرچ کرتی مر گئی، کتابیں لکھتے لکھتے مر گئے، لیکن ابو حنیفہ کا دیا ہوا دین، امام ابو حنیفہ کے دیے ہوئے مسائل کی کما حق کو ریسرچ نہ کر سکا. رات جب ہوتی نا، نماز پڑھا کے جاتے، پرانا لباس پہن کر رات کو مسجد میں آ جاتے، دروازے بند کر دیتے. ایک دن طلباء نے دیکھا کہ امام صاحب رات کو آتے ہیں دروازے بند کر دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ایک کھڑکی کھول کے کھڑی کر دی تھوڑی سی. جب امام آئے نا، رات آدھی رات ہو چکی تھی، پرانا لباس تھا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، اپنی داڑھی پکڑ لی اور کھینچ کے کھڑے ہیں کہ باری تعالیٰ تیرا مجرم، اس کائنات کا سب سے بڑا مجرم تیرا ابو حنیفہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے. جو سزا دینا چاہتا ہے ابو حنیفہ آیا ہوا ہے، دے سزا اس. لیکن قیامت کے دن معاف کر، قیامت کے دن زندگی گزر گئی دین کی نوکری کرتے، زندگی گزر گئی دین کی خدمت کرتے کر. اگر اقوام عالم اسلام کا جائزہ لینا، جتنا امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں اتنا کسی امام کے پیروکار نہیں. اتنی دین کی نوکری، اتنی دین کی خدمت کی. تو حالت کیا تھی کہ سب کچھ دے کے بھی کہتے تھے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کرو تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جان ہی 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. باری تعالیٰ ابو حنیفہ کو معاف کر دے، تیرا مجرم کھڑا ہے. قیامت کے دن اگر تو نے ابو حنیفہ کو معاف کر دیا نا، تو پوری قیامت کے محشر کے دن ایک آواز آئے گی ہر طرف سے کہ لوگوں دیکھو کہ اللہ کی رحمت نے ابو حنیفہ جیسے مجرم کو بھی معاف کر دیا. ابو حنیفہ جیسے مجرم کو معاف کر دیا. میں نے پہلے عرض کیا یار، ہم کردار میں غلیظ ہیں، گفتار میں غلیظ ہیں، ہم اہل نہیں ہیں، ناکارہ ہیں، ہمارا ظاہر بھی گندا ہے، ہمارا باطن بھی گندا ہے. ہم تو اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. ہم تو اس کے سامنے کھڑے کیا، اس کے جہان میں زندہ رہنے کے بھی قابل نہیں ہیں.
لیکن زہ مقدر اس کا احسان ہو گیا کہ اتنے بڑے جہان میں اللہ نے ہمیں اپنے دین کے لیے، فہم شریعت کورس کے لیے ہم جیسے نکموں کو پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جذبہ لے کر آپ پڑھیں اور یہ جذبہ لے کر آگے پھیلیں۔ انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ وہ تو ویسے ہی غفور الرحیم رب ہے، ستار العیوب رب ہے، وہ بدلتا نہیں ہے بندے۔ وہ کہتا ہے کہ بندے جیسا ہی تو نکما ہے نا، اب میں نے چن لیا ہے، میں نے تجھے چن لیا ہے، کسی بڑے کو نہیں چنا، دولت والے کو نہیں چنا، کسی کو نہیں چنا، تجھے چنا ہے، پھر آ ہی گیا ہے تو پھر آ گیا ہے تو پھر پیچھے کیوں بھاگتا ہے؟